قلیلا ما تشکرون، یہ اللہ کا قرآن میں ذکر ہے بار بار کہ تھوڑے لوگ ہیں جو اللہ کا شکر گزار ہوتے ہیں. حضرت عمر فاروق کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے کہ وہ ایک دیہاتی آدمی کے پاس سے گزرتے ہیں اور وہ دیہاتی صرف ایک ہی دعا مانگ رہا تھا. اور اس دفعہ میں نے بھی وہ دعا مانگنے کی کوشش کی. مجھے وہ دعا کا کانسیپٹ بہت پیارا لگا. اللہ مجھے اپنے تھوڑوں میں سے بنا لے، اللہ مجھے اپنے تھوڑوں میں سے بنا لے. تو حضرت عمر آ کے کہتے ہیں کہ تم اللہ سے کیا مانگ رہے ہو؟ ہم تو اتنے پیارے پیارے جملوں سے دعا مانگتے، سجا سجو کے مانگتے. وہ اتنی سی مانگ رہا تھا. حرم میں کھڑے ہو کے اللہ مجھے اپنے تھوڑوں میں سے بنا لے، اپنے تھوڑوں میں شامل کر لے. تو حضرت عمر نے کہا کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کہنے لگا عمر کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ کہتے ہیں کہ زمین پہ میرے شکر گزار بہت تھوڑے ہوں گے. تو میں دعا مانگ رہا ہوں جو تھوڑے ہوں گے نا وہ میں ہو جاؤں. اور اللہ کا وعدہ ہے قرآن مجید میں، لئن شکرتم، اگر تم نے کیا کیا؟ شکر کیا، لازیدنکم، ضرور بالضرور بالضرور ہم تم کو زیادہ سے زیادہ سے زیادہ دیں گے. اور یہی چیز آج عورت کے پاس ہے. مردوں کے مقابلے میں عورتیں زیادہ ناشکری. اللہ کے نبی کی حدیث ہے، میں نے میجورٹی آف عورت جہنم میں لٹکی ہوئی دیکھی اور وجہ معلوم کی تو پتہ لگا ناشکری تھی. اور کس کی ناشکری تھی؟ شوہر کی ناشکری. اس بیچارے کی زیادہ ہی شامت آتی ہے. لا ازید، اگر کسی کو زیادہ چاہیے، 2 کے 4 چاہیے، برکت والے چاہیے، تو اس کے موجودہ پہ شکر کرنا. یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو شکر کرتا ہے اس کو بہت سارا ملتا ہے. اور میجورٹی لوگوں کے ساتھ بیٹھو سوائے مایوسی کے، ناشکری کے، لا حاصل پہ ڈسکس کرنے کے علاوہ انسان کا کچھ ہے ہی نہیں. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں شکر کا اپوزٹ کیا بتایا ہے؟ کفر. ناشکری ایک ایسی ضلالت ہے جو انسان کو کفر میں لے کر چلی جاتی ہے. جو لوگ سوسائڈ کرتے ہیں وہ ایک غم کی وجہ سے کرتے ہیں، جو اتنی راحت ملی ہوتی ہے اس کا کیا. جس کیفیت میں انسان خودکشی کرتا ہے اپنی ریئل موت تک، یعنی قیامت تک، وہ اسی اسٹیٹ میں رکھا جاتا ہے. جس نے پھندے سے لٹک کے خودکشی کی وہ تا قیامت اسی پین کو فیل کرے گا جو اس کے گلے نے موت کے وقت فیل کیا. جس نے کوئی پوائزن پی کی خودکشی، آپ کو پتا ہے زہر کا اثر جو ہوتا ہے وہ شدید ترین ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی زہر کھلایا گیا تھا، اگر آپ نے پڑھا خیبر کے واقعے میں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو حدیث وہی سے پتہ چل چکا تھا کہ اس میں زہر ہے. اتنا شدید زہر تھا جس نے ہڈیاں گلا دی تھی. گوشت کے ساتھ جو رکھی ہوئی ہڈی تھی وہ زہر کے اثر سے ٹوٹ گئی تھی اندر ہی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب نزا کا وقت آیا تو اللہ کے نبی نے اشارہ کیا تھا کہ وہ زہر کی تکلیف آج بھی میرے گلے میں تازہ ہے. اتنی شدید. اور جو لوگ ذرا سی محبتیں فیل ہو جانے پہ، پوزیشنز لے کر نہ آنے پہ، سیلری نہ ملنے پہ جب خودکشیاں کرتے ہیں اس ناشکری کی کیفیت میں، قیامت تک اسی گلے کی تکلیف اور بچن کو محسوس کرتے ہیں جو جس اسٹیٹ میں خودکشی کرتے ہیں. تو اللہ سے دعا کریں اللہ ہمارے بچے شکر گزار ہو جائیں. اور بچے تبھی شکر گزار ہوتے ہیں جس کے ماں باپ. اللہ سے بہت جب میں یعنی آیات پڑھتی ہوں کہ قلیلا ما تشکرون، کیوں کہہ رہے تھے اللہ کے بہت تھوڑے ہوں گے جو شکر گزار ہوں گے. ہم اتنے اچھے گھروں میں ناشکری کرتے ہیں، وہ ٹوٹے ہوئے گھروں میں فلسطین والے نماز پڑھ رہے ہیں، وہ اس پہ بھی حسبنا اللہ نعم الوکیل کیسے کہہ رہے ہیں؟ کیا ان کے اندر کا ایمان ہے؟ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم مٹی میں رل مل چکے ہوں گے تو کیا ہم پھر نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں. یہی ایک سوال تھا جو بہت زیادہ ٹریگر کرتا تھا اہل مکہ کو کہ جب کوئی چیز مٹی میں مل جائے گی وہ کیسے اٹھا کے کھڑی کی جائے گی. میں آپ کو کہوں کہ سرما لے کر آئیں اور مٹی لیں اور سرما اور مٹی ملائیں اور پھر کہوں کہ اس میں سے مٹی الگ کرو سرما الگ کرو، کر سکیں گے ہم لوگ؟ ہم مخلوق ہیں، ہم عاجز ہیں، ہم نہیں کر سکیں گے. اللہ سے کہا جائے کہ سرما الگ کر دے اللہ اور مٹی الگ کر دے، اللہ کرے گا یا نہیں کرے گا؟ لمحے میں کر کے دکھا دے گا. اللہ قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ یہ جو زمین نے جتنا حصہ قبر میں تم سے کھا لیا ہم ایک حکم دیں گے سارا کا سارا واپس کر دیں گے. آج آپ کوئی قبر خود بھی دیکھیں، کھوپڑی کے کچھ ٹکڑے ملتے ہیں، کچھ ہاتھ کے پیسز پڑے ہوئے ہڈیوں کے ملتے ہیں. کیسے اسی قبر سے یہ بندہ صحیح سالم نکل کے کھڑا ہو جائے گا؟ جتنا حصہ زمین نے اس کا سوالو کیا ہوا ہوگا، زمین کے اوپر اللہ کا حکم چلے گا، زمین سارا کا سارا نکال کے باہر کرے گی، وہ بندہ دوبارہ سے تیار ہوگا، کھڑا ہوگا اور حشر میں بھاگ رہا ہوگا. سبحان اللہ. اور اللہ بار بار کہتے ہیں تم اس تخلیق پہ حیران ہوتے ہو کہ میں ہڈیوں سے انسان بنا دوں گا. ذرا سوچو کہ میں نے پانی کے قطرے سے پورا بندہ بنا کے کھڑا کر دیا. پیور لکوڈ ہوتی ہے منی، پیور لکوڈ. اس سے اللہ تعالیٰ کیسے گیس سے بھرا ہوا، سالڈ سے بھرا ہوا، سیمی سالڈ سے بھرا ہوا اور لکوڈ سے بھرا ہوا ایک انسان بنا دیتا ہے. میں آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہوں، ایک ٹائم پہ میرے اندر سالڈ چیزیں بھی ہیں، لکوڈ بھی ہے، سیمی سالڈ بھی ہے. گیس کتنی بھری ہوئی ہے ہمارے اندر، پوری پوری فیٹ کی لیئر بچھی ہوئی ہے ہمارے اندر. تو آپ اس ٹائم حیرت نہیں ہوتی کہ اللہ نے ایک قطرے سے کیا کیا انسان کو بنا کے ایسا 206 ہڈیاں رکھنے والا بندہ بنا کے کھڑا کر دیا. اور کیسے ہڈی اپنی جگہ پہ مضبوط ہے، پانی اپنی جگہ میں پیٹ میں بھرا ہوا ہے. جب تک 9 منتھس کمپلیٹ نہیں ہوتے یہی پانی بچے کے لیے سروائیول ہوتا ہے، اور 1-2 دن اوپر نیچے ہو گیا تو یہی پانی بچے کی موت کی وجہ بن جاتا ہے. تو اللہ یہ مشرکین کہتے تھے ہم کیسے دوبارہ کھڑے کیے جائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا تھا ان سے کہو موت کا وہ فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے تم کو پورا کا پورا اپنے قبضے میں لے لے گا اور پھر تم اپنے رب کی طرف پلٹا لائے جاؤ گے. اس لیے قرآن میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اسلام میں بھی کیسے آنا؟ پورے کے پورے. کیونکہ جب اللہ کے سامنے جاؤ گے تو کیسے جاؤ گے؟ پورے کے پورے لے کر لے جائے جاؤ گے. جب ملک الموت ہمیں دیکھتا ہے، اور ملک الموت کے بارے میں شاید ہم نے پچھلی کسی کلاس میں بات کی تھی، جس دن سے آپ اور میں ڈیزائن کیے گئے اس دن سے ہماری ایکسپائری ڈیٹ مینشن کر دی گئی. ہمیں نہیں دکھی. ہم ایک بوٹل لیتے، ایک سیرپ لیتے، فوراً کیا دیکھتے ہیں؟ اس کی ایکسپائری ڈیٹ دیکھتے. ایسے جب ہمیں ڈیزائن کیا گیا ہماری ایکسپائری چھپا دی گئی ہے، مینشن ہے. نہ میرے ابو کو پتا، نہ میری امی کو پتا، نہ مجھے میرے بچوں کی پتا. ہم بڑے بڑے پلانس کرتے ہیں، یہ بنائیں گے وہ بنائیں گے. حدیث و قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ جب نطفہ پیٹ میں ٹھہرایا جاتا ہے تو اس بچے کے ساتھ اس کا
پورا ایک شجرہ ڈال دیا جاتا ہے، کتنا کھائے گا، کتنا جیے گا، کس جگہ پہ اس کی موت آئے گی، سب کچھ گردن میں ڈلا ہوا ہوتا ہے. ہمارے ماں باپ کو نہیں دکھ رہا ہوتا، ہمیں اپنے بچوں کا نہیں دکھ رہا ہوتا. اس پہ ہماری ایکسپائری مینشن ہوتی ہے کہ اس دن جو ہے نا میں موت کا مزہ چکھ لوں گی. جس اسپیڈ سے میں زندگی جینا چاہ رہی ہوں اسی اسپیڈ سے مجھے موت اپنے قریب لے کر جا رہی ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ تعجب ہوتا ہے ان لوگوں پہ جو برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں. وہ جتنی تیزی سے اپنی موت کے قریب جا رہے ہیں، اس دن تھنگ ٹو سیلیبریٹ. وہ اپنی تنہائی کے گھر سے 365 دن اور قریب ہو گئے اور وہ موم بتیاں بجائے بجائے پاگل ہو گئے. انسان تیزی سے اس کنسائڈ ہونے والے واقعے کی طرف جا رہا ہے. اور جب ملک الموت انسان کو لینے آئے گا وہ قلعہ پورا کا پورا لے کر جائے گا. کوئی حصہ زمین پہ ہمارا چھوڑ کے نہیں جائے گا. اور جس وقت حکم ہوگا تبھی آئے گا. نہ وہ دم پہ رکھے ہوئے چاول دیکھے گا، نہ وہ آدھی استری ہوئے ہوئے کپڑے دیکھے گا. موت جب آئے گی کیسی آئے گی؟ نہ لمحے بھر پہلے نہ لمحے بھر بعد میں. اور پھر اس کو عالم الغیب کے سامنے حاضر کر دیا جائے گا، یا تو جس کی ملاقات میں جیتا تھا، خواہش میں جیتا تھا، یا جس سے فرار ہو کے جیتا تھا. کاش تم دیکھو ولو ترا، یہ جو لام واو زبر لو ہے یہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا، اسے کلمہ حسر کہا جاتا ہے. لو کنتا ولو ترا حسرت والا کلمہ ہے. کاش تم دیکھو وہ وقت جب یہ مجرم سر جھکائے اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے. اس وقت یہ کہہ رہے ہوں گے اے ہمارے رب، ہم نے خوب دیکھ لیا اور سن لیا، اب ہمیں واپس بھیج دے تاکہ ہم نیک عمل کریں. ہمیں اب یقین آ گیا ہے. کیا بولیں گے آگ دیکھ کر؟ کیا بولیں گے آسمانوں کی حقیقت جان لینے کے بعد، جب پتہ لگے گا یہ سب سچا سچا تھا جو قرآن میں کہا جاتا تھا؟ تو ایک ہی حسرت ہوگی انسان کی، اللہ اب میں نے دیکھ لیا، اللہ مجھے سمجھ آ گیا، اب کیا کریں؟ مجھے واپس بھیجیں. کیا کروں گا آ کے واپس؟ اب نہیں اپنا ٹائم ضائع کروں گی میں، اب نہیں فضول کے کام کروں گی، اب تھوڑے پہ بھی راضی ہو جاؤں گی. اب کیا کرنے آؤں گی؟ عمل صالح کرنے آؤں گی. کبھی پیپر لیک ہونے کے بعد بھی پوزیشنز ملتی ہیں. پیپر آپ کو لیک ہو چکا ہے، سب کچھ سامنے آ چکا ہے، اس کے بعد کیا حقیقت رہتی ہے ایگزام کی؟ انسان کو دنیا میں بطور ایگزامینیشن بھیجا گیا ہے، پیپر لیک نہیں کیا. جس نے موت دیکھ لی، اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب موت انسان آنکھ سے دیکھ لیتا ہے تو کس کا دروازہ بند ہوتا ہے سب سے پہلے؟ توبہ کا. توبہ بے دیکھی اس کے لیے ہے، بے دیکھے زمانے کے لیے. جب انسان نے حقیقت دیکھ لی اپنی، مثال دیتے ہیں کہ ایک عورت سے بولو نہیں جو گلے میں تمہارے لٹک رہا ہے اسے دے دو کسی کو، کسی غریب کو دے دو. نہیں 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 نہیں. اور اس عورت کو جب موت دکھ رہی ہوتی ہے قریب میں، پھر گلے سے چیزیں اتار کے دے رہی ہوتی ہے، اس کو دے دینا. ارے بھائی صحت کی حالت میں زندگی جینے کی جب تم میں خواہش تھی تب کرتی نا اللہ سے تجارت. اب تو تمہیں پتہ ہے وارثوں میں بٹنے والا ہے، اب تم بانٹ کے کیا کمال کر رہی ہو؟ اب تو جو کچھ تم پہن کے بیٹھی ہوئی سب بٹنے والی چیز ہے. اسی طرح سے انسان جب تک موت نہیں دیکھتا اس وقت اگر اللہ اس کو توبہ کی توفیق دے دے تو اس کے لیے کامیابی ہے. سر آنکھوں پہ بٹھائے اللہ اس شخص کو جو توبہ کی طرف آ جائے. لیکن موت دیکھ لی فرعون کی طرح، اب مانگو اللہ سے توبہ. جب فرعون نے موت دیکھ کر کیا کہا تھا؟ میں موسیٰ کے رب پر ایمان لے کر آ گیا ہوں. تو اللہ نے قرآن میں کہا الآن، فرعون اب ایمان لے کر آتا ہے، اب تو کون نہیں مان لائے گا؟ تو کیا اس کی توبہ قبول ہوئی ہوگی؟ تب اس کی توبہ نہیں قبول ہوئی. تو لگا تم دیکھو کہ جب میرے نافرمان سر جھکا کے کھڑے ہوں گے اور دیکھ رہے ہوں گے سامنے آگ کی انگیٹھی جل رہی ہوئی اس میں گرنے والے اپنے اعمال کی وجہ سے، تو کہیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں واپس بھیج، اب ہمیں یقین آ گیا ہے، اب ہم نیک عمل کریں گے. جواب میں ارشاد ہوگا اگر ہم چاہتے تو پہلے ہی ہر نفس کو اس کی ہدایت دے دیتے، مگر میری وہ بات پوری ہوگی کہ جو میں نے کہی تھی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر دوں گا. بس اب مزہ چکھو اپنی اس حرکت کا کہ تم نے اس دن کی ملاقات کو فراموش کر دیا. اب ہم نے بھی تمہیں فراموش کر دیا. اللہ اکبر کبیرہ. فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم ھذا انا نسیناکم. تم نے ہم کو پوری زندگی بھلائے رکھا، اب ہم نے کیا کیا؟ تمہیں بھلا دیا. ہمیں عادت نہیں ہے کہ اللہ ہمیں بھولے، ہم اللہ کے آگے سجدہ کرنا بھول جاتے ہیں، ہم اس کی بات ماننا بھول جاتے ہیں. لیکن اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے کسی کو نہیں بھولتا. یہ اللہ کا ایک تنزیہ انداز ہے کہ جب تم نے اللہ سے ملاقات کے دن کو بھلایا، اب آؤ بچوں اب مانگو اللہ سے معافی. تو اللہ تعالیٰ پلٹ کے کیا جواب دیں گے؟ بالکل ایسے آج ہم نے تم کو بھلا دیا جیسے تم نے ہم کو بھلا دیا. پھر انسان پہ کیا گزرے گی؟ کچھ بھی کر لیتے نا آج دنیا میں، اللہ بھولتا نہیں اپنے بندوں کو. جھوٹے سے بھی آواز دی نا اللہ کو تو اللہ حاضر ہوتا ہے. لیکن جس دن انسان اللہ کے سامنے سب سے زیادہ محتاج کھڑا ہوگا اور گھٹنوں کے بل جا کے جہنم میں پڑا ہوگا، جتنی اللہ کی ہم جہنم میں بیان کی جا رہی ہوگی سب سے زیادہ انسان جہنم میں اللہ کو اس کے رحمان ہونے کا واقف دے گا. اتنی آوازیں لگائے گا اللہ کو، اتنی آوازیں لگائے گا، یہاں تک کہ اللہ جہنم کے فرشتوں سے کہیں گے کہ اس کو ڈھانک دو کہ اس کی آواز ہم کو باہر تک نہ آئے. وہ اللہ جو آخری پہر میں خود آوازیں لگاتا ہے، مجھ سے مانگو کیا چاہیے؟ مغفرت چاہیے، مال چاہیے، کیا چاہیے؟ انسان کو عادت ہی نہیں ہے کہ اللہ سے اگنور کیا جائے. اور جب قیامت کے دن اللہ کی اگنورنس کا یہ حال ہوگا کہ اللہ قرآن مجید میں کہتے ہیں اس دن ہم اپنے نافرمانوں سے کہہ دیں گے لا یکلمہم اللہ، اللہ تم سے بات بھی کرنا پسند نہیں کرتا. نافرمانوں کو اللہ اپنے چہرے کا دیدار نہیں کروائے گا. پیٹھ کے پیچھے سے سارے معاملے ہوں گے اس کے. بندہ اللہ کی ڈانٹ سنے گا، اللہ کے وجی چہرے کو نہیں دیکھ سکے گا. جس کسی نے دنیا کے ذرا سے مزے کے لیے اللہ کو اگنور کیا، قیامت کے دن جب وہ اللہ کی اگنورنس دیکھے گا وہ برداشت نہیں کر پائے گا. کچھ ماں باپ کی محبت اپنی اولاد سے ایسے ہوتی ہے، بچے کہتے ہیں مما ہم آپ سے بات نہیں کر رہے، لیکن جس دن ماما کہہ دیتی ہے نا آج میں تم سے بات بھی نہیں کرنا چاہتی، تڑپ کے رہ جاتے ہیں بچے. ہم نے عادت ہی نہیں ہمیں مما کے ناراض ہونے کی، مما کیسے ناراض ہو سکتی ہے؟ آپ سوچیں جس دن اللہ اپنے بندوں سے اتنا ناراض ہوگا کہ کہے گا کہ میں تم سے کلام بھی کرنا پسند نہیں کرتا.
اور حکم ہوگا کہ جہنم کو ڈھکن سے ڈھانک دو، ان کی آوازیں اور شور ہم کو باہر تک نہ آئے. اس ٹائم انسان کو جہنم کا عذاب اتنا تکلیف نہیں دے گا جتنا اللہ کا رخ موڑنا تکلیف دے گا، کیونکہ اس نے دنیا میں اللہ کو رحمان سنا ہوگا، رحیم سنا ہوگا، غفور سنا ہوگا، لیکن وہ اس دن اللہ کو قہار پائے گا، جبار پائے گا، المنتقم پائے گا، العادل پائے گا، برداشت ہی نہیں کر پائے گا. اور سب سے بڑی تکلیف لٹرلی جہنمیوں کے لیے سب سے بڑی تکلیف اگنورنس کی ہوگی کہ تمام ملائکہ بھی اس کو اگنور کریں گے اور اللہ بھی اس شخص کو اگنور کر دے گا. تو اللہ سے دعا مانگے اللہ تعالیٰ اگر ابھی بھی میرے معاملات ایسے ہیں کہ کسی درجے میں بھی میں تیری نافرمانی میں ہوں تو اللہ میرے سینے کو بدل دیجیے. اور اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، رمضان کے دن ہے، روزے کی حالت ہے، اللہ ہمیں ویسا بنا لیجیے کہ آپ ہم کو دیکھ کر مسکرائیں. اللہ اکبر کبیرہ. بس اب مزہ چکو اپنی اس حرکت کا کہ تم نے اس دن کی ملاقات کو فراموش کر دیا، ہم نے بھی اب تمہیں فراموش کر دیا. چکو ہمیشگی کی عذاب کا مزہ اپنے کرتوتوں کی پاداش میں. ہماری آیات پر تو وہ لوگ ایمان لاتے ہیں جنہیں یہ آیات سنا کر جب نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی حمد اور اس کی تسبیح کرتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے. ان کی پیٹھیں بستروں سے الگ رہتی ہیں. تتجافى جنوبهم عن المضاجع. وہ لوگ جو اللہ کے محبت میں، اللہ کی چاہت میں اپنے بستروں سے بے وفائیاں کرتے ہیں. بیسکلی یہ ورڈ جفا سنا ہے کبھی؟ وفا کا اپوزٹ. جو لوگ اپنے بستروں سے بے وفائی کرتے ہیں، بستر ان کو کھینچتا ہے نیند کے لیے. آج سائنس بتاتی ہے کہ جو مطلب میکسیمم گریوٹی ہوتی ہے زمین کی وہ اراؤنڈ 230 ٹو ابو ہوتی ہے. رات 2:30 بجے سے لے کر 3:30 4 بجے انسان سب سے گہری نیند سوتا ہے. سائنس کا یہ کوٹیشن ہے. انسان سب اور خواب بھی اسی ڈیوریشن میں زیادہ آتے ہیں کیونکہ جتنا انسان گہری نیند میں ہوتا ہے اتنا اس کا سب کانشیس زیادہ کام کرتا ہے. 2:30 بجے سے 3 بجے کے دوران کا جو یہ وقت ہے اس ٹائم انسان کو اس کا بستر سب سے پیارا لگتا ہے. اور میں خود جب اس چیز کو نوٹس کرتے ہیں کہ آپ کتنی بھی تکلیف میں ہوں، بہت جاگ لینے کے بعد 2:30-3 بجے کے قریب نیند آ جاتی ہے انسان کو. اس وقت اللہ تعالیٰ نے تہجد کے لیے خالص کیا، رات کا تیسرا حصہ. یہی وقت ہماری سحری کے لیے خالص ہے کہ جب تمہیں زمین کھینچے آرام کے لیے تم اپنا کمفرٹر اتارو، تم اپنے پلوز چھوڑو اور کہاں آ جاؤ؟ اللہ کے سامنے آ کے کھڑے. جب تم اپنے اتنے نرم بستر چھوڑ کے اللہ کے پاس آؤ گے تو کیا اللہ تمہاری خبر کو نرم بستر نہیں بنا دے گا؟ تتجافا، جفا تو کرو اپنے بستروں سے. تتجافا جنوبهم عن المضاجع. وہ اپنے بستروں سے کیا کرتے ہیں؟ بے وفائیاں کرتے ہیں، اپنی پیٹھیں ان سے الگ کر لیتے ہیں. اپنے رب کو خوف کے ساتھ بھی پکارتے ہو اور طمع یعنی لالچ کے ساتھ پکارتے ہیں. اور جو کچھ رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. رزق میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ اخلاق بھی ایک بہت بڑا رزق ہے. ایج، عمر جو آپ کو دی گئی ہے، درازی عمر، یہ سب بہت بڑا رزق ہے. ہماری جو صلاحیت ہے، ہمیں جو نیند دی جاتی ہے، ہمیں جو نرم انداز دیا گیا، آپ کو جو آپ کی پرسنالٹی دی گئی، یہ سب اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ رزق. آپ کے پاس جو اناج کے ڈبے بھرے ہوئے وہ سب کیا ہے؟ رزق ہے. اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ پسند ہیں جو اس کے دیے ہوئے رزق کو خرچ کرتے ہیں. بہت اچھا اخلاق ہے لیکن مراقبے میں بیٹھ گئے، سامنے والا رو پاگل ہو گیا. بہت اچھے سے میں اس کی کاؤنسلنگ کر سکتی تھی لیکن میں کیا جانوں یہ کون ہے. اس ٹائم اللہ کو رزق اخلاق بہت پیارا لگتا ہے. خرچ کرو، لوگوں سے اچھی بات کرو، دل جوئی کرو. کسی کے پاس کسی چیز کی کمی ہے، اپنی وہ صلاحیت اس سے شیئر کرو. پہلے ہمارا اتنا چھوٹا سا کانسیپٹ تھا رزق کے لیے. کس کو سمجھتے تھے رزق؟ کھانا. جبکہ اخلاق بہترین رزق ہے. جس کو رزق میں اخلاق بہت کثرت سے مل گیا، اس لیے اللہ کے نبی کہتے تھے کہ جب قیامت آئے گی تو بہترین اخلاق والا میرے برابر میں ایسے آ کے کھڑا ہو جائے گا. تب نہ اس کی نمازیں تولی جائیں گی. یعنی کہ نماز، قرآن اور یہ حدیث کا علم اور یہ روزوں کی مشقت سے بھی بڑھ کے انسان کے اعمال کی تکمیل ہوتی ہے اچھے اخلاق کی وجہ سے. اور آج امت میں اگر کسی چیز کو زوال آیا ہوا ہے تو وہ، اور اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اختلاف، مسلک پرستی، فرقہ واریت. اس نے اخلاق ختم کر دیا. بریلوی کے لیے بہت صاحب اخلاق ہے. دیوبندی کے لیے بہت صاحب اخلاق ہے. مسلک پتہ لگ جائے تو ان کو تو باہر سے ٹاٹا بائی بائی کرو. لوگوں کے دسترخوان بدل جاتے ہیں مسلک بدل معلوم سننے کے بعد. تو مسلک اور دیوبند فرقہ واریت اور اختلافات کی وجہ سے آج امت کے اخلاق کو کیا آ گیا ہے؟ زوال آ گیا. آج اتحاد آ جائے نا اس امت میں، اس کا اخلاق دوبارہ زندہ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. پھر جیسا کچھ آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ان کے اعمال کی جزا میں ان کے لیے چھپا رکھا گیا ہے، اس کی کسی متنفس کو خبر نہیں. بھلا کہیں یہ ہو سکتا ہے کہ جو شخص مومن ہو وہ اس شخص کی طرح ہو جائے جو فاسق ہو؟ کبھی فرما بردار اور نافرمان بھی ایک ہوئے ہیں؟ ماں باپ کے لیے ایک نہیں ہوتے اس ٹائم. یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ہیں ان کے لیے تو جنتوں کی قیام گاہیں ہیں ضیافت کے طور پر ان کے اعمال کے بدلے میں. اور جنہوں نے فسق اختیار کیا ہے ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے. جب کبھی وہ اس سے نکلنا چاہیں گے اسی میں دھکیل لیے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ چکھو اب اسی آگ کے عذاب کا مزہ جس کو تم چھٹلایا کرتے تھے. استغفر اللہ، اللہم اجرنا من النار. جب انسان کو جہنم کی گہرائیوں میں ڈالا جائے گا وہ باہر نکلنے کی کوشش کرے گا. اچھا، میں سوچتی تھی پہلے کہ جب بھی جہنم کی بات آتی ہے گہرائی کی بات آتی ہے، اور جب بھی جنت کی بات آتی ہے چوڑائی کی بات آتی ہے، وسعت میں بات کی جاتی ہے. اس لیے جہنم کا ایک نام حطمہ بھی ہے. وہ جگہ جہاں انسان بہت اوپر سے نیچے گرے گا، چوڑا چوڑا ہو جائے گا. وما ادراک ما الحطمہ، تمہیں کیا پتا یہ چکنا چور کر دینے والی جگہ کیا ہے؟ پھر میں سوچتی تھی کہ گہرائی سے کیا مطلب ہے. جب انسان کسی گہری جگہ میں جا کے گرتا ہے اس کو باہر آنے میں بہت دیر لگتی ہے. کیوں؟ کنویں کو دیکھ کر خوف آتا ہے، ٹیوب ویل کو دیکھ کر خوف نہیں آتا. ٹیوب ویل میں چوڑائی ہوتی ہے اور اسی کی جہاں موٹر لگا ہوا ہوتا ہے کنویں کے اندر، اس میں جا کے دیکھو
تو لگتا ہے آپ گر رہے ہیں, کچھ چیز آپ کو کھینچ رہی ہے. اسی طرح سے جب اہل جہنم جا کے گریں گے, غور سے سنیے گا جو بات اللہ نے یہاں کہی, گریں گے پہلے تو جب وہ گریں گے تبھی نیچے چوڑا ہو جائے گا, یہ 206 ہڈیاں چٹک کے پتہ نہیں کتنی ہو جائیں گی. انسان کی جب ہڈی ٹوٹتی ہے وہ بھاگنے قابل بھی نہیں رہتا, لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ اتنی ٹوٹی ہڈیوں کے باوجود وہ بڑے بڑے پلرس کے ذریعے باہر آنے کی کوشش کریں گے. اگر آپ میں سے کسی نے سینٹرل جیل دیکھی ہے, اس کی دیواریں دیکھی کتنی اونچی ہیں, اس دیوار کو دیکھ کر ہی حیبت ہوتی کیسے نکلے گا اس میں سے کوئی قیدی. یہ اللہ کا جو سینٹرل جیل ہے جسے اللہ نے جہنم کا نام دیا, اس میں سے انسان نکلنے کی کوشش کرے گا, اس کی آگ کی کناتوں پہ چڑھے گا, اور جب کسی حد تک پہنچے گا تو اسے بڑے بڑے گز مار کے ڈنڈے مار کے واپس اندر پھینک دیا جائے گا. اللہ چاہتا تو بالکل جب انہوں نے چڑھنے کی خواہش کی تھی اللہ تبھی نہیں پھینک دیتا, لیکن اللہ ان کی انرجیز ضائع کروائے گا, چڑھوائے گا ان کو, چڑھو. جب یہ چڑھیں گے اور کسی لیول تک پہنچیں گے تو اللہ بھی جہنم کے فرشتوں کو حکم دے گا کہ انہیں ڈنڈے مار کے واپس اندر پھینک دیں. جیسے ہی اپنے گناہوں سے چپکے پڑے تھے نا, ان سے بولو گناہوں کے عذاب سے ایسے چپکے رہیں. جیسے بیک ٹو بیک ان کے گناہ کے بعد گناہ کے بعد گناہ تھا, ایسے ان کو عذاب بھی کیسا ملے گا, بیک ٹو بیک. ایک لمحہ جہنمیوں کے لیے راحت نہیں ہوگی, ایک دن ایک چھٹی نہیں ملے گی. جب جہنمی جلیں گے, سردی کا عذاب دیکھیں گے, کچ لہو اور پیپ پئیں گے تو رو رو کے مالک کو آوازیں دیں گے جو جہنم کے سبارڈینیٹ ہیں, دروغے ہیں, اور سینکڑوں سال بعد مالک ان کی آواز سن کے بولے گا ہاں بولو, اور بڑے غصے میں بولیں گے. وہ فوری جواب دے کر بولیں گے اللہ سے کہو نا ہمیں معاف کر دیں. سینکڑوں سال بعد کہیں گے میں نہیں کہتا تمہاری یہ بات. سب سے زیادہ تکلیف دے پھر بتا رہی ہوں آج, اگنورینس نہیں برداشت ہوتی انسان. پھر آپ کا میسج سین کر کے جواب نہ دے, ہم اندر سے کچل رہے ہوتے ہیں, مالک آواز سنے گا جواب نہیں دے گا, آپ کی گزارش سنے گا ان جہنمیوں کی, اللہ تک بات نہیں پہنچائے گا. اور رو رو کے جہنمی آخر میں صرف اتنا بولیں گے کہ اللہ سے کہو کہ ٹھیک ہے ہم نے اپنے گناہوں کی وجہ سے یہ سزا پائی ہے, ہمیں ایک دن کی چھٹی دے دے کہ وہ اپنے زخم سی سکیں, تو ملے گی چھٹی. ایک لمحے اللہ کا وعدہ ہے قرآن مجید میں جہنمیوں کے لیے, ہم کسی چیز میں اضافہ نہیں کریں گے مگر اپنے عذاب میں اضافہ کریں گے. یہ اللہ کا وعدہ ہے, کوئی چیز نہیں بڑھے گی جہنم میں, ہاں مگر میرا عذاب بڑھتا چلا جائے گا. ٹھنڈی وادی زمہریر مزید ٹھنڈی ہوتی جائے گی, گرم وادی ویل مزید گرم ہوتی چلی جائے گی. تو بیک ٹو بیک نشر مقرر عذاب انسان کا چلتا جائے گا. اور کیا کہیں گے دھکے دینے کے بعد, اب چکھو اسی آگ کے عذاب کا مزہ جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے. بے پردہ گھومتے ہوئے تمہیں لگتا تھا کوئی ہے ہی نہیں جہنم, موسیقی پہ ناچتے ہوئے تمہیں لگتا تھا کوئی ہے ہی نہیں جہنم. اس بڑے عذاب سے پہلے ہم اس دنیا میں کسی نہ کسی چھوٹے عذاب کا مزہ انہیں چکھاتے رہیں گے, شاید کہ یہ اپنی باغیانہ روش سے باز آ جائے. اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیات کے ذریعے سے نصیحت کی جائے. آپ سب کو کس کے ذریعے نصیحت کی جا رہی ہے؟ قرآن کے ذریعے. مجھے کس کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے؟ قرآن کے ذریعے. قرآن پڑھ کے بھی کوئی نہ بدلے, وہ دیکھ لے کہ اس کے نصیب میں کیا لکھا ہوا. اور آنکھوں سے دیکھیں ایسے لوگ 14 سال 16 سال سے دورہ قرآن پڑھ رہے ہیں, اور ملو یا ان کے ساتھ تھوڑا وقت گزارو تو لگتا ہے 2 دن بھی انہوں نے قرآن نہیں پڑھا ہوگا. اللہ کہہ رہے ہیں کہ جس کو, اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس کو اس کے رب کی آیات سے نصیحت کی جائے اور پھر وہ ان سے منہ پھیر لے. ایسے مجرموں سے تو ہم انتقام لے کر رہیں گے. اس سے پہلے اتار دیں. اللہ کے نبی نے کہا تھا بہت سے حفاظ, بہت سے قاری, بہت سے امتی ہوں گے کہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. حلق سے اترے گا تو دل ہے, دل میں اترے گا تو عمل میں اترے گا, کیونکہ جو چیز دل میں اترتی ہے وہ عمل کا حصہ بن جاتی ہے. اللہ کے نبی نے اس زمانے کا بتا دیا تھا, یہاں حلق تک ٹکا رہے گا بس. بہت اچھا درس دے دیں گی, بہت اچھی قرات کر لیں گی, بہت اچھی ڈیمونسٹریشن دے دیں گی, عملوں میں دیکھیں گے دل میں کوئی محبت ہی نہیں ہوگی قرآن کی. تو ڈرے اس انجام سے کہ اللہ نہ کرے ہم اس میں سے اٹھائے جائیں کہ ہاں بھائی بہت پڑھ کے آئے تھے, دکھا رہا ہے. کہاں ہے وہ اخلاق جو قرآن سکھاتا ہے ہمیں؟ اس سے پہلے موسیٰ کو کتاب دے چکے ہیں, لہٰذا اسی چیز کے ملنے پر تمہیں بھی کوئی شک نہ ہونا چاہیے. اس کتاب کو ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا تھا, اور جب انہوں نے صبر کیا اور ہماری آیات پہ یقین لاتے رہے تو ان کے اندر ہم نے ایسے پیشوا پیدا کیے جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے. یقیناً تیرے رب ہی قیامت کے روز ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں بنی اسرائیل باہم اختلافات کرتے رہے. اور کیا ان لوگوں کو ان تاریخی واقعات سے کوئی ہدایت نہیں ملی کہ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کے رہنوں کی جگہوں پر یہ آج چلتے پھرتے ہیں. اس میں بڑی نشانیاں ہیں, کیا یہ سنتے نہیں ہیں؟ اور کیا ان لوگوں نے یہ منظر کبھی نہیں دیکھا کہ ہم ایک بے آب و گیا زمین کی طرف پانی بہا لاتے ہیں اور پھر اسی زمین سے وہ فصل اگاتے ہیں جس سے ان کے جانوروں کو بھی چارہ ملتا ہے اور یہ خود بھی کھاتے ہیں. تو کیا انہیں کچھ سوچتا نہیں؟ یہ لوگ کہتے ہیں کہ فیصلہ کب ہوگا, اگر تم سچے ہو ان سے کہو فیصلے کے دن ایمان لانا ان کے لیے کچھ بھی نافع نہ ہوگا جنہوں نے کفر کیا اور پھر ان کو مہلت نہ ملے گی. اچھا انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو اور انتظار کرو, یہ بھی منتظر ہیں. پچھلی قوموں سے کیا انسان سبق لے گا؟ یہ قبرستان ہمارے سامنے بھرا ہوا ہے. بڑی ظالم ایک سانس تھی, مر گئی, پھر اس کی بہو کو کبھی یاد نہیں آتا اپنی بہو پہ ظلم کرتے ہوئے کہ مجھ سے بھی داڑھی کوئی عورت تھی, آج وہ بھی خاموشی سے پڑی ہوئی. ہم اپنے سامنے لوگوں کو بے بس ہوتا دیکھتے ہیں, جب غسل دیتے ہیں اپنے سامنے مرضی کے خلاف اس کو نہلاتے ہیں. نہ پوچھا جاتا ہے کہ کس کروٹ پہ لیٹنا چاہو گی, نہ پوچھا جاتا ہے کہ پانی گرم لگ رہا ہے یا ٹھنڈا. لمحے میں با اختیار سے انسان بے اختیار ہو کے پھٹے پہ پڑا ہوا ہوتا ہے. انسان اتنا سخت دل ہو گیا ہے کہ اپنے سامنے مرتے ہوئے لوگوں کو دیکھتا ہے, دفناتے ہوئے لوگوں کو دیکھتا ہے, ان کی قبر کا نشان مٹتے ہوئے دیکھتا ہے, اور خود ایسے جیتا ہے جیسے کبھی مرے گا نہیں. اتنا انسان, جب آپ قرآن میں وہ آیت پڑھتے ہیں سما قصد قلوبکم, پھر تمہارے دل سخت ہو گئے, تو
اس کے پیچھے بنی اسرائیل کے اسی بندے کا ذکر ہے جسے اللہ نے مردے کے بعد زندہ کیا تھا. اس نے اپنے قاتل کی طرف نشانہ کیا کہ اس نے مجھے قتل کیا. اس کے بعد وہ دوبارہ مر گیا. پھر اللہ نے آیات اتاری تھی ثم قست قلوبکم. اپنے سامنے موت دیکھی تم نے, اپنے سامنے زندہ ہوتے ہوئے دیکھا, پھر موت دیکھی. بنی اسرائیل ان سارے واقعات کے بعد بھی تمہارا دل سخت ہو گیا. تو اگر آج امت کو دیکھ لیں, وہ گورکن جو خود اپنے سامنے قبریں کھودتا ہے, بعد میں وہی جا کے عورتوں کی بے حرمتی کرتا ہے قبرستان میں جا کے. یہ دل کی سختی نہیں ہے تو کیا ہے؟ اتنے سخت ہو گئے آج لوگوں کے دل کہ وہ میت کے گھروں میں بیٹھ کے ران کی بوٹی کھلا دو تو فلاں کھانا کھلا دو, تو باپ کے مرنے پہ تم نے یہ نہیں بانٹا تو یہ نہیں کھلایا. سما قصد قلوبکم, موت دیکھ کر بھی تمہارے دل سخت ہو گئے. وہ موت جو انسان کے دل کو نرم کرتی تھی, آج میت کے گھر سے نکل کے بھی انسان کا دل نرم نہیں ہوتا, وہ بدلے کی آگ میں جل رہا ہوتا ہے. یہ ساری آیات کس کے لیے؟ ہمارے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کبھی نہیں پچھلی قوموں کے قصے پڑھتے, ان کو کبھی نہیں ڈر لگتا. تو اس سے وہ کہتے ہیں کہ اللہ پچھلی قوموں کے تو صرف قصے پڑھتے, اپنی زندگی میں تو خاندان والوں کو مرتے دیکھا ہے, با اختیار سے بے اختیار ہوتے دیکھے, تب نہیں ہمارے دل نرم ہوئے. دل کی نرمی ایک اتنی بڑی دولت ہے اگر کسی کو مل جائے. جی, کیسے محتاج ہو کے ردی بن کے کونے پہ پڑے ہوئے ہوتے, جن کے مشوروں سے پہلے ڈیسیجنز لیے جاتے تھے, اب کہتے ہیں ان کی بات نہ سنیں, یہ ابا جی تھوڑے سٹیا گئے, اما جی تھوڑی بس ایسی گم ذہن کی ہوگی. اللہ قرآن میں کہتے ہیں جس کی ہم عمر بڑھا دیتے ہیں اس کو تو ہم بالکل بچوں جیسا کر دیتے ہیں, جیسے بچوں کی بات کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی ہے, بچہ ہے, اس کی کاف سے کچی ہے. کیا گزرتی ہوگی کہ ایک شخص جس کی بات پہ محلہ کانپتا ہوگا, اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ اسی شخص کو اللہ وہ ارذلی بڑھاپا دکھاتا ہے کہ بچے مذاق اڑا کے بھاگ جاتے ہیں. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اس بڑھاپے سے, اس محتاجی والے, اس تمسخر والے بڑھاپے سے پناہ مانگو اللہ کی. تو خیر یہ سورہ سجدہ تھی, اور اب آپ سوچیں کہ ان آیات کے ساتھ جو رات کو سوئے گا, اس سورہ ملک اور سورہ سجدہ کو جوڑا بنا کے پڑھاتے ہیں, اسی لیے کہ یہ دونوں صورتیں رات کو سونے سے پہلے پڑھنے کا حکم ہے. اللہ کے نبی 4 صورتیں پڑھ کے رات میں سوتے تھے, سورہ بنی اسرائیل, سورہ زمر, سورہ سجدہ جو 21ویں پارے میں ہے, اور سورہ ملک. آپ سے سلام پڑھا کرتے تھے. اور پھر یہ بھی نہیں کہ صرف سورہ بنی اسرائیل اور زمر پڑھتے تھے, سو جاتے تھے, رات کو جب تہجد میں اٹھتے تھے تو پوری سورہ بقرہ پڑھتے تھے, سورہ آل عمران پڑھتے تھے, سورہ نساء پڑھتے تھے. کتنا حصہ قرآن کا رسول اللہ پڑھا کرتے تھے. اور آج بھی ان کی امت جتنا قرآن پڑھے گی اس کا ایک حصہ رسول اللہ کے حصے میں لکھا جاتا ہے, کیونکہ ان کے ذریعے ہم تک قرآن پہنچا. اور اللہ نے سورہ قلم میں کہا ہے کہ نبی آپ کے عمل کا حصہ کبھی کٹنے والا نہیں, اجر غیر ممنون ہے آپ کے لیے. تو جو کچھ اللہ کے نبی کے طریقے پہ ہم کر رہے ہیں اس کا حصہ رسول اللہ کو بھی پہنچ رہا ہے. تو سورہ سجدہ اور سورہ ملک کو آج جب آپ رات میں پڑھیں تو ایک بار ترجمے سے ضرور پڑھیے. سوتے سوتے اللہ تعالیٰ مجھے یاد دلاتے ہیں کہ اگر نافرمانی میں زندگی گزاری ہے دیبا, تو سامنے آگ کھڑی ہوگی, آگ رکھی ہوئی ہوگی, پھر تم سر جھکا کے اس ٹائم معافی مانگو گے تو میں تم کو معاف نہیں کروں گا. تو اس لیے رات کو سونے سے پہلے یہ معمول ہونا چاہیے کہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے, اور جس نے ہمارے ساتھ زیادتی کی اس کو بھی معاف کر کے سویا جائے. اللہ کے نبی کی ایک حدیث تھی کہ ایک شخص آئے رسول اللہ کے بعد, اللہ کے نبی نے ان کو دیکھ کر بولا کہ یہ جو ہے نا جنتی ہے. ایک شخص کو بڑی کریونگ ہوئی کہ میں دیکھوں کس عمل کی وجہ سے شخص جنتی ہوں گے. وہ حضرت کہتے ہیں صحابی کہ میں نے 3 دن ان کے ساتھ گزارے, عام سی نماز پڑھا کرتے تھے, کوئی بہت ایکسٹرا آرڈنری نمازیں نہیں تھیں حضرت کی. تو تیسرے دن صحابی نے کہا کہ میں نے آپ کے پاس جو 3 دن گزارے ہیں, میں یہ دیکھنے آیا تھا کہ کون سا ایسا عمل آپ کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا یہ شخص جنتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا تم یہ جاننے کے لیے 3 دن میرے پاس رکے, تو واللہ میری نمازیں کوئی ایکسٹرا آرڈنری نہیں ہے, نہ میری عبادت کوئی ایکسٹرا آرڈنری, کوئی دکان کا کام کرتے تھے, تجارت. کہ لگے ہاں بس میرا معمول یہ ہے کہ جب میں بستر پہ جاتا ہوں تو اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں, اور لوگوں کو اس کی محبت میں معاف کر کے سوتا ہوں. تو مجھے امید ہے کہ اس وجہ سے اللہ مجھے جنت کو داخل کرتا ہے. اللہم اجعلنا منہم, یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جنہیں آپ نے دل کی نرمی عطا کی ہے. اخلاق کا رزق ہمیں بے تحاشا عطا فرمائے, اور اللہ اس اخلاق کے رزق کی ہمیں اچھی تقسیم نصیب فرما دیجیے. تقبل اللہ منا و منکم.